افغان طالبان کی جانب سے منشیات کی کاشت پر باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے استعمال پر، اس کی پیداوار پر، اس کی پروڈکشن پر، ہر طرح کے معاملات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان وہ ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام میں منشیات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام منشیات میں قطعاً حرام ہے۔ انہیں امارت اسلامیہ بنانے کے لیے منشیات کو باہر نکالنا پڑے گا۔ حامد کرزئی کے بھائی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے سی آئی کی ہائی پروفائل جو سیکیورٹی ہے وہ الاؤ کی گئی تھی پوری دنیا میں، وہ جہاں پہ بھی جاتا تھا۔ سی آئی اے کے فنڈز جس فصل سے پیدا ہونے ہیں وہ ڈائریکٹ اس کا نگران تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پروٹوکول تو ملنا ہے۔ امریکہ اور نیٹو اتحادی افغان نوجوانوں کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں کر کے گئے؟ طالبان نے تو اپنے دور میں افغانستان کو منشیات سے مکمل طور پر پاک کر دیا تھا۔ پھر نیٹو آتی ہے، کٹ پتلی حکومت بنتی ہے، پوسٹ افیون کی کاشت دوبارہ شروع ہوتی ہے، ہیروئن کی چھوٹی چھوٹی منی لیبارٹریز پہنچائی جاتی ہیں، جیسے پہلے روس کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی پہنچائی گئی تھی۔ ان کے ذریعے ہیروئن پروسیس ہوتی ہے۔ اب جب ہیروئن پروسیس ہو رہی ہے تو وہ آس پاس کے تمام ملکوں میں بھی پھیلائی جا رہی ہے، خود افغانستان میں پھیلائی جا رہی ہے، ان کی یوتھ میں پھیلائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، امارت اسلامیہ کے وجود سے لے کے اب تک طالبان کے ہر قدم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اب حال ہی میں طالبان کی جانب سے منشیات کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے، جسے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، انٹروڈکشن تو آپ نے سن ہی لیا کہ افغان طالبان کی جانب سے منشیات کی کاشت پر باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، وہی بات پہلے انٹرو میں آپ نے کہا کہ اس کے استعمال پر، اب آپ کے سوال میں کلیئر ہوگی بات کہ اس کے استعمال پر، اس کی پیداوار پر، اس کی پروڈکشن پر، ہر طرح کے معاملات پر پابندی لگا دی گئی۔ دیکھیں، پہلی بات تو بالکل سیدھی سادھی ہے، جیسا کہ نام میں ہے، امارت اسلامیہ افغانستان وہ ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام میں منشیات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام منشیات میں قطعاً حرام ہے۔ انہیں امارت اسلامیہ بنانے کے لیے منشیات کو باہر نکالنا پڑے گا۔ اب جب نیٹو فورسز آئی ہیں، امریکنز آئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت افغانستان کے عوام کو منشیات کا عادی بنانے کی کوشش کی۔ آپ کو برطانیہ کی ہسٹری بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے چائنا کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ انہوں نے چائنیز عوام کو افیون کے نشے میں دھت کر دیا تاکہ وہ اپنے مشن سے، اپنے ویژن سے، اپنی دنیاوی اور آخرت کی زندگی سے ہر ایک سے بے پرواہ ہو جائیں، اور وہی کچھ ہوا۔ اب وہ افغانستان کے عوام کے ساتھ یہ کرنا جا رہے تھے، اور بہت سے لوگ اس لت کا شکار ہو چکے تھے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان نوجوانوں کو اس لت سے باہر نکالا جائے، بلکہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار بالکل روک دی جائے۔ پوست وہ بنیادی پودا ہے جو افغانستان میں اگتا ہے، جس سے آگے بے شمار منشیات بشمول ہیروئن تیار ہوتی ہے۔ اب جب طالبان نے اس کے اوپر پابندی لگائی تو ایک تو دو طرفہ کھیل انہوں نے کھیلا۔ آج سے پہلے سی آئی اے اور بین الاقوامی ابلاغی ادارے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں 80% پوست افغانستان میں کاشت ہوتی ہے اور افغانستان کے ذریعے پوری دنیا میں جاتی ہے، تو افغانستان دراصل منشیات کی پیداوار کا گڑھ ہے۔ اب جب افغانستان نے اس پر پابندی لگا دی، اب بھی انہیں تکلیف ہے اس کی۔ بالکل۔ میں آپ کو یہاں بھی یاد دلاتا چلوں کہ ٹونی بلیئر نے 2000 کی دہائی کے آغاز میں یہ بیان دیا تھا کہ غالباً 2004 میں، کہ افغانستان میں عسکری دستے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں منشیات پیدا ہو رہی تھیں اور وہ برطانوی ساحلوں تک پہنچ رہی تھیں، اور برطانوی عوام کو اس نشے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ افغانستان میں فوجی دستے بھیجے جائیں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ تعویل تراشی، تو اپنے دور اقتدار میں نیٹو کی فورسز کے دوران تو وہ اس پر قابو نہیں پا سکے، حتیٰ کہ حامد کرزئی کا بھائی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سب سے بڑا ڈرگ سمگلنگ کا بینیفیشری تھا، وہ سب کچھ نہیں کر سکے۔ طالبان کی پہلے بھی جب حکومت آئی تھی امیر ملا عمر والی، اس وقت بھی اور اب بھی انہوں نے ایک حکم نامے کے ذریعے افغانستان میں پوسٹ کی کاشت کے اوپر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کیا گیا، لیکن یہ بات بھی انہیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر وہ قبول ہوتی ہے تو اس کے بعد بے شمار ایسے بین الاقوامی ادارے ہیں جو بظاہر لیگل ہیں، مگر ان کے اخراجات کا بڑا حصہ ڈرگ ٹریفکنگ سے پورا ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک ادارے کا نام سی آئی اے ہے۔ بالکل۔ سی آئی اے کو جو حکومتی فنڈز ملتے ہیں وہ بہت محدود ہوتے ہیں، جبکہ انہیں لامحدود بجٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ ماورائے آئین، ماورائے قانون، ماورائے اخلاقیات اپنے اقدامات کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے لیے وہ ڈرگ ٹریفکنگ کا، ڈرگ سمگلنگ کا سہارا لیتے ہیں، اور جو ڈرگز وہ یوز کرتے ہیں اس کا خام مال افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اب خام مال پیدا نہیں ہوگا تو امریکن سی آئی اے کیسے چلے گی؟ یہ بہت بڑی گیم ہے، اسے اب یوں طریقے سے سمجھیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دو باتیں کی، ایک حامد کرزئی کے بھائی کے بارے میں، دوسری ملا عمر کے پہلے دور کے بارے میں۔
تو حامد کرزئی کے بھائی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے CIA کی ہائی پروفائل جو سیکیورٹی ہے وہ الاؤ کی گئی تھی پوری دنیا میں، وہ جہاں پہ بھی جاتا تھا. بھائی CIA کے فنڈز جس فصل سے پیدا ہونے ہیں وہ ڈائریکٹ اس کا نگران تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پروٹوکول تو ملنا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات آپ نے ملا عمر کی حکومت کے بارے میں کی کہ جب وہ پہلے آئے تو انہوں نے اس چیز پر پابندی لگائی. اب طالبان نے دوبارہ سے افیون اور یہ پوسٹ کی کاشت پر دوبارہ سے پابندی لگا دی ہے، تو اس کی اب کی بار جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں جو افغانستان کے سپریم کمانڈر ہیں ہیبت اللہ اخوند زادہ، انہوں نے حکم دیا کہ تمام افغانستان میں، بلکہ میں ایگزیکٹ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ تمام افغان شہریوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ اب سے ملک بھر میں پوسٹ کی کاشت سختی سے ممنوع ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے ایک نیوز کانفرنس کی گئی جس میں اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ اگر کسی نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی تو نہ صرف یہ کہ اس کی تمام تر فصل جلا دی جائے گی بلکہ اسے بھی سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور شرعی قوانین کے مطابق اسے سلوک کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. پھر مزید کہا گیا کہ دیگر منشیات کی پیداوار، ایک تو ہو گیا نا جس کا آپ نے ذکر کیا، فیون ہو گیا، پوسٹ ہو گیا، کئی اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہیں جس میں ہیلپ کرتی ہوں گی، نشاور اشیاء ہیں. تو حکم نامے میں کہا گیا کہ دیگر منشیات کی پیداوار، استعمال یا تجارت پر بھی پابندی ہے. اب ایک تو یہ ہوگا کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، دوسرا آپ اسے پیدا نہیں کر سکتے، دوسرا کسی اور جگہ سے لے کر آپ اس کی ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے، یعنی تمام کے تمام دروازے بند کر دیے. تو امریکی انخلاء کے بعد افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان نے پوسٹ کی کاشت تو اسی وقت بند قرار دے دی تھی، لیکن اب اس حکم نامے میں افیون بھی ایڈ ہو گئی اور دیگر تمام نشاور اشیاء ایڈ ہو گئی جن کے ذریعے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کیا جا سکتا تھا. یہاں آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 1.5 سے 3 ارب ڈالرز کی افیون امریکہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے. 3 ارب ڈالر، 1.5 سے 3 ارب ڈالر لیگلی. اور اب یہ دیکھیں، اب پابندی اب لگی نا، اب لیگل ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ برطانیہ یہاں پر چائنا میں آتا ہے تو ان کی نوجوان نسل کو افیون کا عادی بناتا ہے. امریکہ اور نیٹو آتے ہیں تو یہاں پہ انہیں افیون اور پوسٹ کا عادی بنانا چاہتے ہیں، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے اثاثوں کا منجمد کر لیتے ہیں، ان کی تنخواہیں لے کے بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ہر برا سلوک کرتے ہیں کہ ان کی اکانومی ڈاؤن ہو جائے. اب طالبان آگے سے کیا کر رہے ہیں کہ جس فصل سے انہیں 1.5 سے 3 ارب ڈالر کی آمدنی ہونی ہے، جس سے ان کا ملک چل سکتا ہے، انہوں نے اس آمدنی پر بھی خود لات مار دی کہ آمدنی ٹھیک نہیں ہے. پھر امریکہ ان کا دشمن ہے تو دشمن کو تباہ کرنے کے لیے بھی نشہ آور اشیاء کے ذریعے اس کی نیکسٹ جنریشن کو سپائل کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اخلاقی حدود میں جنگ لڑتے ہیں، اسی لیے ہماری جنگ جو ہے جنگ نہیں جہاد کہلاتی ہے. تو انہوں نے وہ لگ بھگ 3 ارب ڈالر کو لات مار کر اپنی اسلام پسندی، اپنی اصول پسندی اور اپنے اخلاقی اصول ایک مرتبہ پھر دنیا پر واضح کر دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ افغانستان منشیات کا سب سے بڑا گڑھ ہے. اب جب انہوں نے پابندی لگا دی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ سکتی ہے. تو کیا یہ کوئی اتنی فائدہ مند چیز تھی؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ کم تر برائی کو قبول کر لیا جائے. اب پوری دنیا میں CIA نے جس طریقے سے ڈرگ کی ایک ٹریفکنگ قائم کی ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ وسائل اکٹھے کرتا ہے، لوگوں کو اس کا عادی بنایا ہوا ہے، ان عادی لوگوں کو اگر بر وقت وہ نشہ نہیں ملے گا تو یقینی طور پر ان کی حالت غیر ہو جائے گی. پھر ایک اور نشہ بھی اس کے ساتھ بن رہا ہے جس کا مجھے نام ذرا مشکل سا ہے، میں لکھ کے لے آیا ہوں، اسے کہتے ہیں ایستونیا. ایستونیا علاقہ ہے کہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں افیون پر طالبان نے پابندی لگائی تو ایستونیا میں ہیروئن کا قحط پڑ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو منشیات فروش مافیا تھا یہ بھی تجربات کرتے ہیں، نئے نئے کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ نشہ تیز سے تیز تر ہوتی جائے. اب اس اثناء میں انہوں نے ایک نیا نشہ بنا لیا. اب وہ نئے نشے کو فینتیل غالباً بولتے ہیں. اب وہ فینتیل نشہ ہیروئن کی نسبت بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، زیادہ خطرناک ہے. اب اس دوران یہاں سے افیون کم جا رہی ہے اور اتنی کم جا رہی ہے کہ پوسٹ، وہ پودا جس سے افیون نکالی جاتی ہے، اس کی کاشت کا رقبہ 82,000 ہیکٹر سے کم رہ کے محض 8,000 ہیکٹرز رہ گیا. اور یہ 8,000 ہیکٹرز وہ تھا جو طالبان کے نہیں، دیگر جنگجو جو علاقے کے وارڈ لارڈز تھے ان کے قبضے میں تھا، اور ان کے ڈائریکٹ روابط امریکن CIA کے ساتھ تھے. وہاں پر وہ پوسٹ کاشت کرتے، وہ افیون کاشت کرتے اور وہ ڈائریکٹ انہیں بھیج دیتے. ایک وقت تھا کہ افغانستان دنیا کی 80% پوسٹ یا افیون کاشت کر رہا تھا. اب انہوں نے اس پر پابندی لگا دی ہے. تو طلب اور رسد کا معاملہ ہے. جب رسد نہیں ہوگی، طلب کی برقرار رہے گی تو پھر لوگوں کو بیماریاں ہوں گی، وہ پریشان ہوں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان کا جو نشہ جاتا ہے وہ دیکھیں یورپ، وسط ایشیا اور ایشیا کے دیگر ممالک میں
نشے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جبکہ امریکہ کی بنیادی ضرورت میکسیکو پوری کر دیتا ہے۔ امریکہ جو یہاں سے نشہ لیتا ہے وہ باقی پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے لیتا ہے۔ اب نشیوں کو موت نظر آ رہی ہے کہ ہمیں دیکھیں آپ کو روٹی نہیں ملے گی چند دن تو آپ کا کیا حال ہو جائے گا، تو نشیوں کے لیے روٹی سے بھی زیادہ یہ چرس، افیون، پوسٹ، ہیروئن، یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ ہمارا ریکوائرڈ نشہ نہیں ملے گا تو ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے، تو بس یہ معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کم برائی اور زیادہ برائی کا فلسفہ بیان کیا ابھی، بڑا پرانا فلسفہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر افغانستان نشے کی پیداوار بند کر دے گا تو فینتیل کی بات آپ نے کی، اس کی کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، لوگ وہ استعمال کریں گے، نقصان زیادہ ہوگا۔ جی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو فینتھیل ہے وہ زیادہ خطرناک بھی زیادہ ہے، اس سے نقصان بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے اس کی اسمگلنگ بھی آسان ہے کیونکہ اس کی پاور کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر اتنی ہیروئن جو نتیجہ دے سکتی ہے، جتنی پڑیوں سے بنیں گے، جتنے لوگوں تک جائیں گے، تو شاید اتنا فینتھیل وہ نشہ دے سکے، تو اس کی اسمگلنگ بھی آسان ہو جائے گی، اس کی روک تھام بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ تمام کے تمام معاملات ہیں، لیکن اگر اسے بطور دوائی استعمال کرنا ہے، جس طرح زہر بھی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اگر اسے بطور دوائی استعمال کرنا ہے تو پھر انہیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ پروسیس ہوگا، ہم وہ دوائی تیار کرنے کے لیے لیبارٹریاں بھی افغانستان میں لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ آپ یہ فصل کاشت کریں، اس لیبارٹری میں جائے گی، وہاں پہ آپ کے وزیر بیٹھے ہوں گے، آپ کے عمائدین بیٹھے ہوں گے، آپ کا اپنا عملہ بیٹھا ہوگا، ان کی نگرانی میں یہ دوائی پروسیس ہوگی، پھر آپ اس دوائی کا ٹیسٹ کر لیجئے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو دنیا میں علاج کے لیے دے دیجئے۔ دیٹ واز دا پراپر وے۔ مگر ان کا مقصد علاج تو ہے ہی نہیں، اس کا مقصد تو ایڈکٹڈ افراد کو مسلسل اس ایڈکشن میں مبتلا رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کنفیوژن ہو رہی ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا جو جتنا بھی آمدن کا ذریعہ ہے غیر قانونی اپنے اقدامات کے لیے وہ CIA کے پاس، دوسری طرف وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر تو فینتیل آ جائے گی مارکیٹ میں تو پھر اس کی روک تھام بھی مشکل ہو جائے گی، اس کی ایکسپورٹ زیادہ آسان ہو جائے گی۔ ایک طرف روکنا چاہ رہے ہیں، نئے نشے پر، ایک تو نئے نشے پر لوگوں کو لگانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک آلریڈی نشہ آور شے پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے، وہ اس کے عادی ہیں، نئے پر انہیں سوئچ کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک۔ دوسرا یہ کہ فینتھیل جب تک اتنی زیادہ مقدار میں میسر ہو کہ وہ تمام طلب پوری کر سکے، اس ٹائم کے پیریڈ میں وہ کیا کریں گے؟ وہ سال لگے، 2 سال لگے، 5 سال لگے تو وہ نشئی تو مر جائیں گے اس وقت میں، تو یہ ڈبل پرابلم پیدا ہوئی ہے ان کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب امریکہ اور نیٹو اتحادی افغان نوجوانوں کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں کر کے گئے؟ دیکھیں طالبان نے تو اپنے دور میں افغانستان کو منشیات سے مکمل طور پر پاک کر دیا تھا، پھر نیٹو آتی ہے، کٹ پتلی حکومت بنتی ہے، ان کی نگرانی میں باقاعدہ وہاں پر پوسٹ افیون کی کاشت دوبارہ شروع ہوتی ہے، ہیروئن کی چھوٹی چھوٹی منی لیبارٹریز پہنچائی جاتی ہیں، جیسے پہلے روس کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی پہنچائی گئی تھیں، تو ان کے ذریعے ہیروئن پروسیس ہوتی ہے۔ اب جب ہیروئن پروسیس ہو رہی ہے تو وہ آس پاس کے تمام ملکوں میں بھی پھیلائی جا رہی ہے، خود افغانستان میں پھیلائی جا رہی ہے، ان کی یوتھ میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اب چاہتے وہی ہیں کہ انہیں اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور کر دیا جائے۔ اب طالبان آتے ہیں، طالبان نشے کے شکار افراد کو پکڑتے ہیں، ہسپتال لے جاتے ہیں، نشے کے شکار افراد کو پکڑتے ہیں، آئسولیشن میں لے جاتے ہیں تاکہ اسے نشہ پر دوائیاں نہ ملیں، اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ اس میں انہوں نے نا ایک بحالی مرکز بنایا کابل میں، جس کا صرف عملہ جو ہے وہ 350 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ کتنا بڑا بحالی سینٹر ہوگا جس میں 350 افراد سروسز دے رہے ہیں، اور یہ 1000 مریضوں کو آلموسٹ ڈیل کر رہا ہوتا ہے ایک وقت میں۔ تو یہ تمام کے تمام وہی مریض ہیں جنہیں نیٹو اور امریکی افواج زبردستی نشے پر لگا کر چلے گئے۔ تو پہلے افغانستان میں نا ایک اور نشہ ور اشیاء ہے، میتھ اسے کہتے ہیں، یہ ایران سے اسمگل ہوتی تھی، جس کے اس وقت 1 گرام کی قیمت 1500 افغانی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ افغانستان میں بننے لگ گئی، طالبان کے پہلے نیٹو تھی، امریکہ تھی جنہیں مکمل سپورٹ حاصل تھی، تو اب یہ 1 گرام 3 سے 40 افغانی میں آ گئی۔ اب ایک عام آدمی اگر یہ نشہ کرنا بھی چاہتا ہے تو 1500 افغانی پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور 30-40 افغانی پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ سستی منشیات ان کی رسائی میں آئیں تو انہوں نے دھڑا دھڑ استعمال کرنا شروع کیا، نتیجتاً وہ اپنی صحت سے، اپنی جان سے، اپنے ایمان سے، اپنے اقدار سے چلے گئے۔ ابھی جو فینتھیل کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایک اور پرابلم ہے کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ تو ایک عام آدمی ہیروئن کی جتنی مقدار لیتا ہے، وہ کون سا کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے کوالیفائڈ افراد ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو دوائی کی مقدار کے مطابق استعمال کریں، دوائی پہ لکھا ہوگا اتنے گرام لینی ہے، وہ انہوں نے جناب جتنی ہیروئن استعمال کرتے تھے اتنی انہوں نے فینتھیل استعمال کر لی، نتیجتاً وہ اپنی جان سے گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ تو نئی ڈرگ کے ساتھ یہ مسائل بھی پیش آئیں۔ دونوں صورتوں میں یعنی کہ موت ہی سامنے ہے۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب
بہت ساری آپ کی باتوں سے فوائد تو معلوم ہو گئے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پابندی سے حاصل ہونے والے فوائد کو تھوڑا اور واضح کر کے بتائیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم افغانستان کے نام سے اسٹارٹ کرتے ہیں، امارت اسلامیہ افغانستان۔ بالکل ٹھیک۔ جب اسلامی ریاست میں کوئی بھی برا عمل ہوتا ہے، برا فعل ہوتا ہے، تو دنیا کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے اسلامی نظام۔ اب اگر افغانستان میں جگہ جگہ منشیات کے شکار افراد پھر رہے ہوں، جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ہوں، تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ ہے تمہارا اسلام۔ اگر افغانستان سے منشیات سمگل ہوتی ہوں تو لوگوں نے کہنا ہے کہ کیا یہی وہ حلال کمائی ہے جس کی طرف اسلام اشارہ کرتا ہے؟ یعنی ہر لحاظ سے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ منشیات کی پیداوار، ان کے استعمال، ان کی تجارت پر مکمل پابندی لگا دی جائے، جو کہ طالبان نے لگا دی۔ سیکنڈ سٹیپ، امریکہ اور نیٹو طالبان کی نوجوان نسل کو نشے پر لگانے کی جس مہم پر تھے، اس کے ذریعے اس مہم کا سدباب کیا جا سکے گا۔ تیسری چیز، افغانستان کے اوپر پوری دنیا سے جو متعصبانہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جن میں کہا جاتا ہے جی کہ افغانستان ڈرگ ٹریفکنگ کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، 80% پوسٹ یہاں سے کاشت ہوتی ہے، ہیروئن سب سے زیادہ یہاں پر کاشت ہوتی ہے، اب اس نے پابندی لگا دی تو دنیا کے متعصبانہ الزامات سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس سے پہلے بھی دیکھیں تو انسانوں کی تجارت اور منشیات کی تجارت، یہ دو بڑے دھبے افغانستان کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ اب دھبے صاف ہو جائیں گے جب، تو پھر مغربی دنیا کس طرح انہیں للکارے گی، ان پر الزام لگائے گی، انہیں برا کہے گی، وہ تمام کے تمام راستے ان کے بند ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں افغانستان کا مستقبل سیدھے الفاظ میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، جس بنیاد پر 20 سال جنگ لڑی گئی، بلکہ صحیح پوچھیں تو لیٹ 1970 سے روس کے خلاف جب سے شروع ہوا وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اور اتنی دہائیاں ہو گئی، لگ بھگ 5 دہائیاں ہو چلی ہیں، وہ اسلام کے نفاذ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ دادا نے، باپ نے، بیٹے نے، پوتے نے، سب نے اسی کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ تو اگر وہ اس نظریے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر شاید افغانستان کے وجود کا کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ان کی بقا ہی اسلامی نظام کے ساتھ ہے۔ اسلامی نظام کے لیے انہیں اس طرح کی تمام خرافات کو خیر آباد کہنا ہی پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، منشیات کے نقصانات کیا ہیں کہ جس کی بنا پر اسلام میں بھی اسے حرام قرار دیا گیا اور دنیا بھر میں اسے ناپسند کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک تو آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنی سینسز میں نہیں رہیں گے تو آپ اچھا کام کہاں سے کریں گے؟ اب اس میں ایک اور پرابلم یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ ان اشیاء کو بطور فیشن اپناتے ہیں، اور وہ کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو خیر الحمدللہ جہاں تک مجھے علم ہے، ویسے آپ کالجز یونیورسٹیز میں زیادہ جاتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن میں جب لوگوں کو ملتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اوور آل اسموکنگ کلچر پہلے سے کم ہوا ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوا ہے۔ ہم وہی نا کہ آپ زیادہ جاتے ہیں، میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ پہلے ہر دکان کے اوپر، دودھ دہی کی دکان کے اوپر بھی سگریٹ کی ڈبیاں فروخت ہو رہی ہوتی تھیں، اب میں دیکھتا ہوں وہاں پہ وہ فروخت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح میرے ایج گروپ کے جو لوگ، جتنے لوگ سگریٹ اس وقت پیتے تھے، آج اتنے لوگ سگریٹ نہیں پی رہے۔ جب میں اپنی فیملی میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو اس ایج گروپ میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا جتنے لوگ سگریٹ پیتے تھے، آج اتنے لوگ سگریٹ نہیں پی رہے۔ لیکن ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیز، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم تو زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے ادارے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی۔ اچھا، اب جب ہم اپنے دور کی بات کرتا ہوں تو کئی لڑکے صرف اس لیے سگریٹ ہاتھ میں پکڑتے تھے کہ اس وقت میں وہ سگریٹ میچور ہونے کا، بڑا ہونے کا، بہادر ہونے کا ایک سمبل تھا۔ بالکل، کہ اب بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا بچہ کہ ماشاءاللہ سگریٹ بھی پیتا ہے نا، اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ ہاں، فلموں میں جب ہیرو ہیروئن کو دکھایا جاتا تھا تو ہیروئن کی جو چارمنگ پرسنالٹی دکھاتے تھے، اس میں وہ بڑے سٹائل سے کش لیتا تھا، دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑتے تھے، یہ سارا کچھ شامل تھا اس کلچر میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ٹی وی ڈرامے میں یا فلم میں کہیں اسموکنگ دکھائی بھی جاتی ہے تو یا تو اسے بلر کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، آ رہا ہوتا ہے نا سارے کے ساتھ۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، لیکن مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اس وقت بھی بے شمار کم عمر افراد کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو ہے کہ آپ بڑے ہیں، ڈپریسڈ ہیں، ٹینشن میں ہیں، آپ کو کوئی وے آؤٹ چاہیے، آپ بھاگنے کے لیے، راہ فرار اختیار کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ اب 16 17 سال 18 سال 20 سال کے بچے کو کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ انہیں بطور فیشن اپناتا ہے۔ جب بطور فیشن اپناتا ہے تو پھر وہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑے عمر کے افراد سکون کی تلاش میں، جب سکون کی تلاش میں جاتے ہیں تو در حقیقت وہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور وہ فرار انہیں مستقل بے سکونی دیتا ہے۔ منشیات کا زیادہ استعمال آپ دیکھ لیں کسی بھی سوسائٹی کو من اصل قوم تباہ کر سکتا ہے، خاندان کو تباہ کر سکتا ہے، افراد کی عزت و ناموس کو زمین میں مٹا سکتا ہے۔ دیکھیں اسے یہی پتہ نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اسے رشتوں کی تمیز نہیں ہے، اسے اخلاق اور غیر اخلاقی کی تمیز نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جائز کام بھی کرے گا، ناجائز کام بھی کرے گا۔ اب جب نشئی کا نشہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ گھر کا سامان بیچنے سے سٹارٹ کرتا ہے۔ بالکل، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے چوری چوری بیچنا شروع کر دیتا ہے، گھر کا سامان اٹھاتا ہے۔ پھر وہ بہت ہی برا ہے، مگر حقیقتاً دیکھا گیا ہے کہ وہ گھر میں موجود خواتین کی عزت و عفت کے بھی سودے کر ڈالتا ہے کہ کسی طرح سے میرا نشہ پورا ہو جائے، عزت تو آنی جانی چیز ہے۔
پتہ نہیں شاید وہ اپنا ذہنی طور پہ پاکستانی پولیٹیشنز کی طرح ہوتے ہیں. اب آپ اگر جرائم کی فہرست بھی دیکھیں تو ان میں سے آدھے کے قریب جرائم ایسے ہیں جن کی وجہ نشہ بنتا ہے. وہ شراب کے نشے میں بے قابو ہو کر فائرنگ کر دی, فلانا نشہ کیا, اپنے حواس کھو بیٹھا اور یہ کر دیے. شادیوں میں ایسا ہوتا ہے. پھر بے شمار ایکسیڈنٹ نشے کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے شراب پی ہوئی تھی یا کوئی اور نشہ کیا ہوا تھا اور اس نشے کی وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکے اور آپ جان سے گئے. تو یہ اتنی ساری وجوہات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی اگر صرف ہوتی تو وہی نشے کے خاتمے کے لیے کافی تھی. تو بے شمار وجوہات ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی وجہ بھی نہ ہوتی, صرف اسلام نے کہہ دیا کہ نشہ حرام ہے, تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ وجہ بھی کافی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تفصیلی گفتگو کی منشیات کے حوالے سے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ نے نشے کے حوالے سے اور افغان طالبان کے حوالے سے تمام تر معلومات جانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.